میں نے جو آپ کے سامنے کلمات طیبات دو مقاموں سے پیش کیے ہیں، اللہ پاک مجھے ان کے تحت حق کا کرنے کی اور آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ معزز حاضرین، اس بار میرا پہلا موقع ہے۔ ویسے نوٹنگہم میں میری بہت تقریریں ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہلا موقع ہے۔ تو ہمارے قاری صاحب ارشاد فرما رہے تھے، اتنے الفاظ سنے میں نے آتے ہوئے، اللہ پاک کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میری امت کا معاملہ میرے سے دور کر دیں۔ بے شک ایسی وہی ذہن میں آیا تو میں نے اسی کے تحت عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے بزرگوں اور میرے بھائی اور میرے عزیزوں، میرا ان کلمات طیبات میں پہلے میں نے جو کہا عرض کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا، یہ قرآن پاک نہیں پڑھ رہا ہے نوجوان، یہ نوجوان قرآن تو نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ دیکھو بھائی، آپ میں اونچا ہوں، میرے عزیزہ آپ نیچے ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بے ادبی آپ نیچے ہے نا، وہ اوپر بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہ بے ادبی ہے۔ ادھر اور جب خطبہ شروع ہو جائے، مسئلہ بھی سن جب یہ مسئلہ یاد رکھو، ثواب تمام جن نے سنا ہے مسئلہ، کہ جب خطیب آ جائے حضور سے نکل کے تو کوئی سنت نہیں پڑھنی، کوئی کچھ تصویر نہیں پڑھنی، کچھ نہیں کرنا، دل سے سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، واہ، دل کے کانوں سے سننا چاہیے، نہیں کہ اسے مٹی کے کانوں سے سنا جائے۔ اللہ مرومی نے فرمایا کہ این سخن از گوش دل بائل شنود، گوش گل این جان نظار رہے سود، کہ باتیں دل کے کانوں سے سننی چاہیے، مٹی کے کان یہاں کوئی اثر نہیں رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اور میرے نبی پاک کے پروانوں، جو آج میں نے یہ تقریر کرنے کی جب عمر تو چل رہی ہے، گھریان کو تو گھریان خبر دینا ہے کہ بھائی وقت گزر رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا کے غلاموں، اللہ پاک نے جو اپنا محبوب یہ ماہ مبارک گزرا ہے، جو اب ربیع الاول چل رہا ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے بڑا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ بے شک ایسے ہی۔ تو ہم کتنا بھی شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ میں آج تم کو وہ حدیث سناؤں گا نوٹنگہم والوں جو تم نے نہیں سنی، کبھی بھی نہیں سنی ہوگی۔ میں وہ حدیث سن رہا ہوں، اور تمہیں ہر مسلمان کو اسے امید ہو جائے گی کہ یار بات کیا ہے، یہ تو کتنی بڑی ہے۔ بات یہ ہے، میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام، یہ جو تم نے سنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے بوڑھے بزرگ جن کی سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ بن اقسم بہت بڑے اہل علم تھے، بہت بڑے قاضی تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو منکر نے پوچھا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ وما دینوں کا، جیسے وہ سوال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دو یہ میرے سفید بال ہو گئے ہیں۔ تو ساری عمر سفید بال ہو گئے تو اللہ اور اللہ کے محبوب کے احکام پہنچاتا رہا، آج مجھ سے ہی سوال کر رہے ہو؟ اللہ میرے سفید بالوں کے صدقے مجھ پہ کرم فرما دے، جاؤ۔ انہوں نے ایسے جا کے خدا کی بارگاہ میں پھر عرض کیا کہ یا اللہ تیرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے سفید بال ہو گئے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب آپ ان کے بال سفید ہو جائیں تو اللہ ان کے صدقے بھی مغفرت فرماتا ہے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا تو تم مجھ سے سوال کرنے کے سے آگے، بس اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں جاؤ اور میرے بندے کو جنت عالم میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو میں نے حدیث عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ بھی اور اللہ کے ملائکہ بھی اپنے محبوب پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے میرے مومن بندو تم میرے محبوب پر درود شریف بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہو گیا
یہ مجھے اتنی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے اہل سنت والجماعت کے سرمایہ بیٹھے ہیں تو آپ کے سامنے نہیں خادم ہے سراپا عاشق رسول۔ استغفر اللہ نہیں۔ اللہ پاک خوشرکین کو بھی اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیٹی کو اس مسجد کو آباد فرمائے، جتنے بھی نمازی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ آمین ثم تو میرے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جو حدیث میں نے عرض کی کہ تم نے آج تک وہ نہیں سنی، وہ حدیث سنانے والا ہوں جی کہ یا آقا کی ہستی کیا ہے اور بوڑھو تمہارے لیے سرمایہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ پہلے میں اردو میں بیان کر دوں کہ ساتھ ساتھ بیان کرتے چلا جاؤں؟ قاری صاحب آپ حالات جانتے ہو، یہ ساتھ ساتھ ہی ساتھ ساتھ جی۔ اچھا۔ تو فرمایا کہ فی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے۔ کون سی؟ قال انہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ بلا شک و شبہ ان للہ ملکن، ہاں ان للہ ملکن، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، لہو جناحان، جس کے دو پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا فرشتہ ہے فرشتہ ہے جی۔ جس کے دو پر ہیں، جناحہم بالمشرق و جناحہم بالمغرب، ایک اس کا پر مشرق میں ہے تو ایک مغرب میں، اللہ یعنی مشرق سے مغرب تک اللہ اس کے دو پر ہیں۔ وَرَاسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور وہ جو اللہ کا فرشتہ ہے اس کا سر عرش کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ وَرَاسُهُ جی تحت العرش، تحت اللہ۔ اس کا سر عرش اعظم کے نیچے۔ نیچے ہے۔ وَرِجْلَاهُ تحت الارض السابعۃ، اور اس کے پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سر عرش کے نیچے اور پاؤں ساتویں زمین کے نیچے۔ جی فرمایا میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ تصدیق کہ وہ حدیث پڑھ رہا تھا تو بوڑھا، لیکن اس کی یادداشت حضور کے صدقے سے یہ تھی۔ بے شک۔ فرمایا میرے آقا نے کہ اے میرے پروانوں، اے میرے غلاموں، یہ بات یاد رکھو، جی جی وعدد ریشہ بعدد خلق اللہ، اس کے جو پر ہیں، اس کے اوپر جو پر ہیں جی جی۔ ان کی تعداد پوری خدا کی مخلوق کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا کی مخلوق کو اب تو ہر ایک آدمی جانتا ہے، خدا کی مخلوق کا کوئی شمار ہے؟ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، انسان ہے، جن ہے، ملائک ہے، آسمان ہے، زمین ہے، کیا کیا چیز کا نام لوں؟ کون سی چیز اس کی مخلوق نہیں ہے؟ بے شک۔ وعلیہ عدد خلق اللہ تعالی ریش، اللہ کی پوری مخلوق جتنے اس فرشتے کے اوپر پر ہیں۔ اللہ سن رہے ہو؟ جی جی سن رہے۔ فَإِذَا صَلَّى ہاں رَجُلٌ او امرأة من امتی، اللہ اللہ فَلَمَّا صَلَّى رَجُلٌ او امرأة من امتی، جب میرا کوئی امتی مرد یا کوئی میری امتی عورت مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے، فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَن يَقْبِضَ فِي الْبَحْرِ مِن نُورٍ تحت العرش، تو اللہ پاک اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ فرشتے جو نور کا سمندر عرش کے نیچے اس میں غوطہ لگا۔ اللہ 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 اس کو فرماتا ہے اس فرشتے کو کہ او میرے فرشتے، نور کا جو سمندر ہے جی کہاں؟ تحت العرش، عرش کے نیچے، اس میں غوطہ لگا۔ ٹھیک۔ فَيَغْمِسُ، ہاں وہ اس میں غوطہ لگاتا ہے، صحیح فَيَخْرُجُ مِنْهُ، پھر اس سے نکلتا ہے، نکلتا۔ جب اس سے نکلتا ہے فَيَنْفُذُ جَنَاحَيْهِ، ہاں ہاں پھر وہ اپنے پروں کو پھڑپڑاتا ہے، ایسے جا رہے ہیں۔ ہاں جھاڑتا ہے، واہ اس سمندر سے نکل کے پھر پروں کو جھاڑتا ہے۔ فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ رِيشٍ قَطْرَةٌ، تو جتنے بھی وہ پر ہیں جو میں نے عرض کیا جی جی ان سے قطرہ ٹپکتا ہے۔
پانی کا جو جیسا وہ نورانی پانی جی 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 جب تو اب ہوتا کیا ہے جب قطرے ٹپکتے ہیں تو فرمایا فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا اللہ تعالیٰ جب اوپر جھاڑتا ہے اور قطرے جھڑتے تو ہر پر سے پر تو پہلے آپ سمجھ گئے کہ پر تو اتنے جتنے کل مخلوق اور جب اس سے قطرہ گرتا ہے تو اللہ پاک فَيَخْلُقُ مِنْ قَطْرَةٍ مَلَكًا اللہ تعالیٰ اس سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے ایک فرشتہ ایک قطرے کے بدلے ایک فرشتہ ایک فرشتہ تو وہ تو اتنے قطرے ہیں اور اتنے جن کی مخلوق خدا ہے اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے اور اتنے فرشتے ہوں گے اتنے فرشتے ہو گئے تو جب وہ فرشتہ جس کو اللہ پاک پیدا فرماتا ہے تو فرمایا وہ فرشتہ یستغفر لمن یصلی اللہ تعالیٰ وہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہوں گے وہ کیا کریں گے یستغفر یستغفر اللہ لہ اللہ تعالیٰ سے اس بندے کی مغفرت چاہتے ہیں اللہ سبحان فرشتہ تو تمہاری آمین کے ساتھ آمین ایک روا دے تو خطی بخشش ہے اور وہ تو بے تعداد فرشتے ہیں اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء حق اہل سنت و جماعت استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا عبدالغفور الوری صاحب میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں پتا چلا کہ نبی پاک اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب سب کچھ تو تیرے لیے ہی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق اگر آپ نہ ہوتے زمین و آسمان کو نہ پیدا کرتا لولا کلمہ حضرت الربوبیت اے میرے پیارے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا اللہ تو اب اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ جو درود شریف بھیجتے ہو جو کوئی تم بے درود جو بھی یاد ہو جب حضور شریف درود شریف بھیجو گے تو سب کے لیے بلا امتیاز عورت ہو مرد ہو کوئی ہو حضور کا امتی ہو صحیح اور مومن ہو صحیح اس کے لیے اللہ پاک نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ قیامت تک یہ نہیں کہ وہ ایک دم پڑھنا پڑے گا وہ ایک دفعہ نہیں پڑے گا وہ فرشتہ جو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یستغفر اللہ وہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہے اس کے لیے جو درود پڑھنے والا ہے بلکہ فرمائی لا یوم القیامہ اللہ یستغفر اللہ الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک وہ فرشتے جتنے بھی قطروں کے پیدا ہوئے فرشتے ہو اس آدم کے لیے اللہ سے بخشش چاہتے رہیں گے اللہ اب بتاؤ پھر تم جہنم میں کوئی کیسے جا سکتا ہے اللہ جہنم تمہارے لیے نہیں بنی یہ کافروں کے لیے بنی ہے اللہ یہ ایمانوں کے لیے بنی ہے ایسے ہی یہ صاحب ایمان کے لیے جہنم نہیں بنا بے شک یہ ذہن میں رکھنا اللہ تو کوئی ہو سے حضور کا غلام اور ہو سے حضور پاک کا نام لیوا ارے جب 70 سال یا 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے 70-80 سال کی عمر انسان کی ہو جاتی ہے بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت تو اللہ تعالیٰ پھر رسول تو کہہ دیتا ہے کہ میرے بندے کی اس بندے کی برائی مت لکھنا اللہ اس کی بدیاں مت لکھنا بلکہ او میرے فرشتوں اب اس کے نام اعمال میں نیکی ہی نیکی لکھو اللہ اللہ 70 سال تو کے یہ ہے 70 سال کے بعد 70 سال سے لے کے 90 سال تک وہ تو پھر تو جبائی ہوتی رہیں گی نا وہ تو اللہ 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 پھر وہ جس کے لیے بھی کہے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو پھر یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا دن ہے کہ اللہ پاک ایک دوسرے کے ذریعے بخش فرمائے گا کوئی ہمسائے نیک آ گیا ہمسائے میں نیک آ گیا تو ایک نیک ہمسایہ ہو کسی کا تو اس ایک ہمسایہ کے بجائے حضور پاک کے طفیل سے 100 گھروں والے بخشے جائیں گے اللہ اکبر اللہ جامع صحیح شریف کے اندر حدیث موجود ہے تو یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے امتیوں درود شریف پڑھو جتنی بھی زیادہ درود شریف پڑھو گے تو یہ حدیث تو تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی اس انداز میں نے سنائی نہیں پہلے نہیں سنا ہاں دیکھ یہ کتاب علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے یعنی سمجھے نا الکنز المدفون والفلک المشحون کے سبا 9 پر یہ حدیث ہے اللہ الکنز المدفون والفلک المشحون کے صفحہ 9 پر یہ حدیث موجود ہے تو میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں
لگے رہو جیسے بھی جو بھی کرو گے. کسی نے کہا کہ ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا. ابھی فون بھی دیکھا ہے کیسا. ہاں اور پھر وہاں سے ہم چلیں تو وہ بھی ہے اور کچھ اور کا بھی تقاضا ہے, لیکن میں نے کہا چلو میرا بیٹا وہاں ہے. اللہ مولانا ضرب کسی کے نام کی آئے ہے ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا. ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا. گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹائے جا. واہ 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 واہ. گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹائے جا. تیرا کام ہے لگا, انسان کا کام ہے لگا. یہ نہ دیکھے کہ میری پتہ نہیں بات قبول ہے کہ نہیں, یہ میری ضرب جو لگا رہا ہوں, جو اللہ اللہ کر رہا ہوں, جو نبی کا نام لے رہا ہوں, قبول ہے یا نہیں ہے. اے ہائے. اور کھولے نہ کھولے کوئی در اس پہ ہو تیری کیوں نظر. اللہ. تو بس اپنا کام کر در یوں ہی کھٹائے جا. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, تمہارا کام ہے اللہ کا نام لیتے رہو, اللہ کے محبوب کا نام لیتے رہو, درود شریف پڑھتے رہو, اور عقیدت اور محبت خدا کے رسول جو اللہ نے فرما دیا کہ میرے ان پیاروں سے محبت کرو, ان سے محبت کرو, اور جن سے خدا نے روک دیا. حضرت آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں نہ میں ان کو کہہ رہا ہوں, ان کو سمجھ آ رہی ہے. حضور میری زبان میں یہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کا. اچھا ہاں بڑے مست ہو بیٹھے ہیں. تھوڑا سا یا تو ہلے یا آدمی خوشی چہرے پہ آئے نا. اب دیکھو نا کہ یہ چمک رہے ہیں. ان الوجوہ مراج النفوس, ان الوجوہ مراج النفوس تضاء بظلامها وتظلمها تضاء بضیائها وتظلم بظلامها. یہ چہرے دل کے آئینہ دار ہیں. دل روشن ہے تو چہرے بھی روشن ہیں, اور اگر دل سیاہ ہے تو پھر چہرے بھی سیاہ ہوتے ہیں. ذہن میں رکھنا. آدمی دیکھا ہمارے سامنے چہرے ہوتے ہیں انسانوں کے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چہرہ جو چمک رہا ہے اس کو اللہ کے رسول کے ذکر سے محبت ہو رہی ہے. میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں, یہ نہ سمجھو کہ ہم جب بھی حضور کی یاد کریں گے تو ان کو پتہ ہی چلے گا بھائی ان کا تو بڑا مقام ہے. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں, اللہ رومی نے کہا کہ گفت پیغمبر اگر کو بھی ڈرے, گفت پیغمبر اگر کو بھی ڈرے لا درم بینی کے برائے سرے, کہ اگر دروازہ کسی کا کھٹکھٹاؤ گے تو لازمی سر باہر آئے گا, کوئی جھانک کے دیکھے گا کون ہے. اللہ اللہ. اللہ کے رسول کا نام لینے والے تم لوگ ہیں تو حضور کو پتہ نہیں ہوگا. دروازہ کھٹکھٹاتے رہو اور یاد کرتے رہو حضور پاک. یہ تو فریاد امتی جو کرے حال زار ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہو. کوئی فریاد کرے سی, کوئی پہنچے سی, وہ تو ان کا تو حضور کا تو بہت بڑا اونچا مقام ہے. حضور کے تو غلاموں کو اللہ نے یہ طاقت فرمائی کہ وہ تھوڑی بھی تکلیف ہو تو پہنچتے ہیں. تو میرے آقا کے غلاموں میں جو ہمارے بوڑھے بزرگوں, اللہ پاک نے تمہارے بڑے درجے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور اے درود شریف پڑھنے والوں, جو درود شریف ایک بھی وہاں یہ نہیں کثرت سے پڑھو, 500 دفعہ پڑھو, 1000 دفعہ پڑھو, تمہاری اپنی مرضی ہے نا. پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں آپ کے اوپر درود شریف بھیجتا ہوں اور اتنا ٹائم لگاتا ہوں تو آپ کتنا آپ فرمائیں تو, اور کہا ہاں ٹھیک ہے تب پڑھتا ہوں اور زیادہ. تو حضور
चौथा हिस्सा कर दूं, जी 4 तकसीम कर दूं, हाँ ठीक है, लेकिन अगर और भी ज्यादा करो तो बेहतर है। हुजूर निसफ तिहाई कर दूं, कहने और भी ज्यादा करो तो बेहतर है। हुजूर आधा कर दूं, कहा आधा कर दो लेकिन और ज्यादा करो तो बेहतर। तो हजरत उबई बिन काब ने कहा हुजूर फिर ये तिरमिज़ी शरीफ का लिए, सही। तिरमिज़ी शरीफ के लिए हुजूर फिर सारा टाइम इस तो सारी तो हुजूर पाक ने फरमाया अगर ऐसा करता है तो इज़न तुकफा हम्मका अल्लाह वजूब करो लका ज़म्बा। वाह। अगर ऐसा करेगा तो जा तेरे जितने भी गमूम हमूम परेशानी है वो भी दूर और अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह ये अल्लाह बात है बिल्कुल भाई। तो हुजूर पर दरूद भेजना मामूली बात नहीं है। मेरे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर के जो आप जो ना समझता हो या ना उसकी सोच वहाँ तक पहुँचती हो और तो मुझ कह नहीं सकता, इतना कहूँगा कि जो हुजूर के उम्मती वो सारे उम्मती उनको तो हुजूर से मोहब्बत, हर एक को मोहब्बत है, लेकिन जिसको मोहब्बत होगी वो तो कतन भी हुजूर के साथ होगा। सुभान अल्लाह, क्यों जी? हाँ बेशक। जो जिसको हुजूर से जितनी मोहब्बत होगी, जितनी कसरत से मोहब्बत होगी, वो हुजूर के साथ होगा। ये कहाँ, ये तो मुस्लिम शरीफ मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है, सही है इनकी हदीस है। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि हुजूर इसी मोहब्बत के बारे में जी। सिलसिला का जी जी हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है। हाँ वो बात इस बात थी, सवाल की कर दिया किसी ने कि जी क़यामत कब होगी, हाँ क़यामत कब कब होगी? तो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया अच्छा क़यामत के बारे में पूछते हैं? जी हाँ जी क़यामत के बारे में पूछे, भाई क़यामत कब होगी? तो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया मा आदत लहा, और शायद तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? अल्लाह वहां तो बड़े बड़े लफ्ज़ जाएंगे, बड़े बड़ों से मुराद बड़े बड़े नबी भी वहां लर्जेंगे और कांपेंगे। वहां तो एक ही हस्ती होगी जो कहेगी कि आना लहा वर तमाम अंबिया कहेंगे फजबूला गैरी दरवाजा खटखटा जाएगा, आदम अलैहिस्सलाम को दरवाजा खटखटा जाएगा, हुजूर करम फरमाओ एक एक नबी के पास मखलूक खुदा जाएगी, ये तो आपने सुना है। जी जी लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हाँ, क्यों कि एक वक्त ऐसा आएगा अल्लाह जहाँ गफ्फार है, सत्तार है, रहीम है, रऊफ है, करीम है, तो वहाँ कहार भी तो है और जब्बार भी तो है। ऐसे ही जब वो अपनी कहारियत और जब्बारियत पे आएगा तो वो नबी भी कांपेंगे, नबी भी कांप जाएंगे। हर एक का दरवाजा खटखट चुकेंगे तो फिर हुजूर की तरफ आएंगे। अल्लाह फिर हजरत खलील अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जद्दुल अंबिया, जी जद्दुल अंबिया हुजूर की बात करके ऊंचा करेंगे और कहेंगे या मोहम्मद हो उन्जुर नहीं, हमारे पर्दे से कर फरमाएं अंत नतीजा दुआवती, ए आका आप तो हमारी दुआओं के नतीजा हैं, आप खुदा दुआ करके आपको हमने खुदा से मांगा है, अब नजर कर फरमाएं तो हुजूर फरमाएंगे आना लहा, मैं इस शफाअत के लिए मैं जो हूँ, मैं अल्लाह फौरन खुदा की बात में गिर जाएंगे। वाह तो अल्लाह ताला फरमाएगा महबूब ये सीधे कट रहे हैं, क्या करना चाहते हो? इरफा रासा या मोहम्मद हो सब तोता वशफा तो शफा, सर उठाएं। ये बात बहुत कर लिया आपने। जी हाँ। अगर कोई सवाल करे और मांगो क्या मांगते हो, शफाअत चाहते हो तो जिसकी शफाअत चाहते हो, या अल्लाह सारे आए हुए सब शफाअत चाहते हो। अल्लाह अल्लाह हुजूर पाक काम आएंगे। जैसे ये न समझो कि हमारे नबी वैसे ही हैं, वो खुदा के महबूब हैं, इसीलिए अल्लाह कहेगा महबूब तुझसे बढ़कर मेरी हमद करने वाला कोई नहीं। इज़ा हमिदन यादुन फन अंत अहमदु वज़ा हमिद तो हदन फन अल्लाह। अगर कोई मेरी हमद करे तो तू अहमद है, तुझसे बढ़कर मेरी हमद करने वाला कोई नहीं। और अगर मैं किसी की हमद करूं तो तू मोहम्मद है, तुझसे बढ़कर मैंने किसी की तारीफ नहीं की और किसी के सही बयान
نہیں کی. واہ واہ واہ. سمجھے نا بات؟ تو میرے نبی کے غلام ہو. بات تو یہ ہے کہ بس حضور پاک کی سے محبت کو اپنے دل میں سمولو اور پھر اسی پر اپنا عقیدہ قائم رکھو, برا بھلا کسی کو مت کو. اور بوڑھو بھائی اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے, اور اللہ دین نوجوانوں کے لیے دعا کرو, اسی مسجد کو آباد رکھیں, اپنے نیک کام کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا بیٹا بھی یہاں آیا ہوا ہے تمہارے پاس, تو چلو دین کا کام ہے, یہ دل لگی سے کرے گا. یہ ہے کہ بھائی دل لگی سے کام کرو, دین کا کام کرو. ہمارے قاری صاحب بھی یہی ہے, دوسرے بھی علماء ہی نہیں کہیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے.